الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سرفراز رحمانی چینل۔ جنہوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے ہیں وہ جلد از جلد سبسکرائب کر لیں۔ انشاءاللہ آپ کو حالات کے مطابق اچھی سے اچھی ویڈیو پہنچتی رہے گی۔ تو میں بلا تمہید اپنی بات شروع کرتا ہوں۔ میرے تقریر کا عنوان ہے فلسطین کے حالات۔ چونکہ ابھی فلسطین اپنے نازک ترین حالات سے گزر رہا ہے، اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ فلسطین کے حالات پر آپ کو کچھ واقفیت کراؤں، آپ کو فلسطین کے حالات سے آشکارا کراؤں۔ فلسطین وہ مقدس جگہ ہے جہاں ہزاروں کی تعداد میں انبیاء کرام مدفون ہیں، جہاں پر انبیاء کرام مبعوث ہوئے۔ فلسطین وہ سرزمین ہے جہاں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر شروع کیا، جس کا ذکر قرآن مجید میں سورہ اسراء میں اللہ تبارک و تعالی نے بیان فرمایا ہے۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى۔ وہ ذات بابرکت ہے جنہوں نے اپنے بندے یعنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصی کا راتوں رات سفر کروایا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر کرنے کے بعد آپ نے مسجد اقصی سے آسمان کا سفر کیا۔ مسجد اقصی وہ جگہ ہے جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سفر کا براق پر آغاز کیا۔ اس کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر انبیاء کرام کی امامت فرمائی۔ یہ ایسا موقع تھا جہاں کے امام بھی نبی اور مقتدی بھی نبی، جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی ہے۔ مسجد اقصی وہ جگہ ہے جہاں کے ارد گرد اللہ تبارک و تعالی نے برکت رکھی ہے۔ مسجد اقصی میں روایتوں میں آتا ہے کہ اس میں نماز پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالی 50,000 نمازوں کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ مسجد اقصی وہ جگہ ہے جس کے بارے میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، انہوں نے دعا کی تھی کہ انہوں نے 3 دعا کی تھی، جن میں سے ایک دعا یہ تھی کہ اللہ جو شخص مسجد اقصی میں نماز پڑھے اللہ تبارک و تعالی ان کو ایسا پاک کر دے کہ جس طرح وہ آج اپنی ماں کے پیٹ سے جنا ہو۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کی 2 دعا تو قبول کی گئی، لیکن اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ان کی آخری دعا کہ وہ گناہوں سے بالکل پاک صاف ہو جائے وہ بھی قبول کی گئی ہوگی۔ یہ مسجد اقصی وہ جگہ ہے جس کے بارے میں روایتوں میں آتا ہے کہ جو شخص مسجد اقصی سے احرام باندھتا ہے اللہ تبارک و تعالی ان کے مسجد اقصی سے احرام باندھنے کی وجہ سے خانہ کعبہ کی طرف اللہ تبارک و تعالی ان کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ یہ مسجد اقصی ہے، ان کی یہ اہمیت و فضیلت ہے۔ لیکن آج مسجد اقصی کی صورتحال بہت بدترین ہے۔ لوگ وہاں پر یہودیوں کا ناجائز قبضہ ہے، وہ مسجد اقصی کو منہدم اور مسمار کر دینے کے در پہ ہے۔
وہ مسجد اقصی کو منہدم کر کر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنا چاہتے ہیں۔ ان کا یہ دعویٰ ہے کہ مسجد اقصی ہیکل سلیمانی پر تعمیر کی گئی ہے، لہٰذا ہم اسے مسمار کر کے سر نو ہیکل سلیمانی کی تعمیر کریں گے۔ اس لیے وہ مسجد اقصی کو گرانے کے در پہ ہے، جس کی وجہ سے ابھی لوگوں کو وہاں پر جس کی وجہ سے مسجد اقصی کا ارد گرد فلسطین ابھی مقتل اور یدھ استھل بنا ہوا ہے۔ وہاں لوگوں کو، بچوں کو، جوانوں کو کثیر تعداد میں قتل کیا جا رہا ہے۔ اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، خاص کر اسلامی ممالک والوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس حساس معاملے کو لیں اور اس پر ناجائز حملہ کرنے والوں کو سبق سکھائیں۔ صرف ہم اسلامی ممالک کا دعویٰ کر کے، ہم صرف مسلمان ہونے کا دعویٰ کر کے کوئی فائدہ نہیں، بلکہ ہم اپنے اعمال سے، افعال سے اور کردار سے اور اپنے وسائل و اسباب سے یہ ثابت کر دیں کہ ہم مسلمان کے حامی و مددگار ہیں، ہم مسلمان کے ساتھ ہیں اور مرتے دم تک ہم مسجد اقصی کی حفاظت کریں گے، مسلمانوں کی حفاظت کریں گے، کیونکہ مسجد اقصی وہ جگہ ہے جہاں سے مسلمانوں کا خاص تعلق و ربط ہے۔ مسجد اقصی وہ جگہ ہے جو خانہ کعبہ سے پہلے مسلمانوں کا قبلہ اول تھا، جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 ماہ تک نماز پڑھی قبلہ کی طرف کر کر، مسجد اقصی کی طرف کر کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے 16 یا 17 ماہ تک نماز پڑھی۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار اپنا چہرہ آسمان کی طرف اٹھا رہے تھے، جن کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آسمان کی طرف چہرہ اٹھا رہے تھے تاکہ تحویل قبلہ کا حکم نازل ہو۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خواہش تھی، یہ چاہتے تھے کہ خانہ کعبہ ہی قبلہ رہے، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ تشریف لائے ہجرت کر کے، تو آپ کی یہ خواہش تھی کہ قبلہ خانہ کعبہ ہی ہو، اس لیے آپ اپنا چہرہ بار بار آسمان کی طرف اٹھا رہے تھے۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز ہی کے حالت میں یہ حکم دیا کہ آپ اپنا چہرہ، آپ کی جس میں خوشی ہے وہی کیجئے۔ چنانچہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ہی کی حالت میں اپنا چہرہ خانہ کعبہ کی طرف کر دیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ آپ ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے، جس میں 2 رکعت آپ نے مسجد اقصی کی طرف رک کر کے نماز پڑھائی اور 2 رکعت آپ نے خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھائی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم نازل ہو جانے کے بعد خانہ کعبہ کی طرف رک کر کے نماز پڑھی۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے یہ مسجد اقصی یہ ایسی جگہ ہے جس کو قبلہ اول بنایا، لیکن آج اس قبلہ اول کی مسجد اقصی کی بے حرمتی کی جا رہی ہے۔ نماز کے حالتوں میں ان پر گولی برسایا جا رہا ہے، ان پر سنگ باری کی جا رہی ہے، ان پر بم برسایا جا رہا ہے اور لوگوں کو، بچوں کو، معصوم بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے۔ فلسطین کو ابھی صورتحال یہ ہے کہ ان کو جنگ گاہ بنا دیا گیا ہے، مقتل اور یدھ استھل بنا دیا گیا ہے۔ لوگ مسکراتے ہوئے اپنی جان کا نذرانہ پیش رہے ہیں۔ سلام ان فلسطینیوں پر جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس گھر کو بچانے کے لیے، مسجد اقصی کی حفاظت کرنے کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں اور اس مسجد کی حفاظت کے لیے اپنی آخری کوشش اس کے میں صرف کر رہے ہیں۔ لیکن بڑے افسوس کی بات ہے، اتنے طاقتور ملک ہونے کے باوجود، مسلمان کے 56 ممالک ہونے کے باوجود وہ اب بھی خواب خرگوش میں سوئے ہوئے ہیں، وہ غفلت کی نیند میں سوئے ہوئے ہیں۔ ان کے کانوں پر جوں تک نہیں رینگتی ہے کہ ہمارے فلسطین بھائیوں پر ظلم کیا جا رہا ہے اور ہم یہاں عیش و عیاشی میں لگے ہوئے ہیں، لیکن ہمیں کچھ فکر نہیں ہے مسلمانوں کی۔ یاد رکھیں، کل قیامت کے دن پوچھ ہوگی کہ تمہارے سامنے تمہارے بھائیوں پر ظلم کیا جا رہا تھا، لیکن تم نے ان کی مدافعت نہیں کی، لیکن تم نے ان کے اسباب ان کو فراہم نہیں کیا، لیکن ان کے ساتھ حتیٰ کہ تمہارے اندر اتنی سخت نہیں تھی کہ تم ان پر کچھ بول سکتے تھے، لیکن
تم اس پر کچھ بول سکتے تھے، نہ ہی بولے، نہ ہی ان کی مدد کیے۔ اس لیے ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، جو حضرات سن رہے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ آپ فلسطین کی مدد کریں، چاہے جس طرح بھی ہو، اسباب سے ہو، مال و دولت سے ہو، پیسے سے ہو، ان کی مدد کریں۔ اگر اتنا نہ ہو سکے تو کم از کم ہم ان کے لیے دعا کریں کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرمائیے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرمائیے، اے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے غیبی اسباب مہیا فرمائیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔